مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وجاء في الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمهم الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والساعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت نے ہم پر 3 ایسے بڑے انعامات نازل فرمائے ہیں کہ ان 3 کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی ثروت نہیں کر سکتی۔ گزشتہ ہفتے جمعہ کے بیان کے اخیر میں آپ لوگوں کے سامنے جن جملوں کو میں نے دہرایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام، یاد ہے؟ اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، اللہم لک الحمد علی نعمت الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 3 نعمتیں ایسی نعمت ہیں اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرے کم ہے۔ صحیح ہے؟ میں اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے گزشتہ جمعہ کے بیان کے کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو رہ گئی تھی، خاص طور پر مختصر الفاظ میں، کہ میں نے لڑکوں کو مخاطب کیا تھا کہ لڑکے والے جب رشتہ دیکھے تو لڑکی کا کیا دیکھنا چاہیے، لڑکی کی زندگی میں کیا ہونی چاہیے، جلدی سے نکاح ہو، سادگی سے نکاح ہو۔ تو اس سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ سنت پڑھنے والے حضرات کالم کے پیچھے والے حصے میں سنت پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بیان کے بعد آخری کے 5 منٹ میں سنت کے لیے موقع دیا جاتا ہے۔ سنت پڑھنے والے حضرات کالم کے پیچھے اعلان کرنے کے بعد بھی اس سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے لڑکوں سے کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں بھائی جیسے ہوں ویسے قبول کر لے، ایمان والی ہیں، دیندار ہیں، اور نکاح کو آسان کریں، تو اسی طرح لڑکی والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے شکایتیں ایسی بھی آتی ہیں، بہت ساری کارگزاریاں ہمارے سامنے ایسے بھی آتی ہیں
کہ لڑکے ان کی عمریں گزر رہی ہیں، وجہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لڑکے والوں کو ذاتی مکان چاہیے، لڑکے والوں کو بینک بیلنس چاہیے، اچھا نوکری والا لڑکا چاہیے اور اچھا بہترین بزنس والا لڑکا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے، ماں باپ کی فکر ہے کہ بیٹی زندگی کہاں گزارے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں زندگی گزارنے کے لیے اور خاص طور پر خوشحال زندگی گزارنے کے لیے لڑکے کا ذاتی مکان ہونا ضروری ہے۔ بتاؤ ضروری ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جس کا ذاتی مکان ہے وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا؟ کتنے ایسے ذاتی مکان والے اور بنگلے والے ہیں ویران پڑے ہوئے ان کے مکانات، اور کورٹ کچہری کے اندر سب سے زیادہ کیسز مالداروں کے ہیں، غریبوں سے زیادہ ہے نا۔ یہی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا۔ میری امت مالداری دیکھیں گی، حسن و جمال دیکھیں گی، حسب نسب دیکھیں گی اور دینداری بھی دیکھیں گی، لیکن اے میری امت، اللہ کے رسول نے امت کے رہبری کی اور ان کے خیر خواہی میں فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں دینداری کو ترجیح دو، تربت یدا، ہمیشہ خوش رہوں گے، ہمیشہ کیا رہوں گے؟ خوش رہوں گے۔ اسے مقدم دیکھے، نماز لڑکا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، ذاتی مکان تو کیا ہے، ہم اپنے پیچھے دیکھیں نا، ہماری آباء و اجداد جو ہے اکثر و بیشتر لوگوں کی کیا تھی؟ پترے کا مکان تھا، جھوپڑی ہوتی تھی، کچا مکان، مٹی کا کچا پکا مکان ہوتا تھا، اور زندگی گزار کے چلے گئے۔ 5 اولادیں ہیں، 2 3 اولادیں ہیں، ان کی اولاد کی اولادیں ہو گئی اور زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، اور بہترین انداز میں۔ صحیح ہے نا؟ تو ذاتی مکان یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے جانے کے بعد، تمہارے گھر کی لڑکی کے جانے کے بعد اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ لڑکا اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں لڑکے میں، صرف ایک چیز، بینک بیلنس نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اور اسی طرح ہاں انسان، لڑکا شراب نہ پیتا ہو، لڑکا بے حیا نہ ہو، لڑکا ایمان والا ہونا چاہیے، لڑکا دیندار ہو، بے نمازی نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر آپ نے دیکھ لیے، اللہ باقی کی چیزیں خود بخود اس کے اندر پیدا کرے گا۔ یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، آنے جانے والی چیزیں۔ اسی لیے لڑکیوں کے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹی کے لیے اگر اچھا مناسب رشتہ مل گیا تو اس کو دے دینا چاہیے۔ زیادہ تحقیق اس میں ابھی ایک قصہ ہے، باپ پڑوس کی بستی کا ہے، بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے ابا میرا نکاح کرا دو، اور میں بعض دفعہ جو ہے نا نوجوانوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ اپنے عمر ہونے کے بعد اپنے ماں باپ سے یہ کہنا کہ ابا میرا نکاح کرا دو، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ عین حیا کے مطابق ہے۔ ماں باپ کو اگر وقت پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ارمان مجھے پورا کرنا ہے، میرا اکلتا ایک بیٹا ہے، اکلتی ایک بیٹی ہے، میرے گھر کا پہلا کاج ہے، میرے گھر کا پہلا پروگرام ہے، میرے گھر کا پہلا نکاح ہے، یہ جو لگاتے نا لیبل، اس کی وجہ سے اگر تمہاری اولاد کی عمریں گزر گئی اور اس کی وجہ سے تمہارے اولاد نے گناہ کی طرف قدم بڑھایا تو اس کا وبال ماں باپ کے سر آئے گا۔ کس کے سر آئے گا؟ بولو۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے۔ 10% اچھائیاں ہوتی ہیں، 90% موبائلوں کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ بتائے نا، یہی ہے، بند کمرہ ہے، کیا پتا میرا بیٹا کیا دیکھ رہا ہے۔ اور آج کل کی جنریشن، آج کل کی جو اولادیں ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ فاسٹ ہے موبائل کے اعتبار سے۔ نہیں آتا ہے ماں باپ کو موبائل چلانا، 1 سیکنڈ کے اندر سامنے والوں کو کیا بیوقوف بنائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایسے بے حیائی کے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں جہاں پر اتنے خطرات لگے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر تم اپنی اولاد کے نکاح کے لیے، ان کی عمروں کے لیے تاخیر پہ تاخیر کرتے جا رہے ہو۔ کیا کرے گا بچہ؟ بتاؤ۔ پھر گناہ کے اپنی جوانی برباد نہیں کرے گا؟ کتنے کیسز سامنے ایسے آتے ہیں جس کی جوانی، جو جوان بچہ جوانی کے اندر اپنی جوانی کو برباد کر چکا ہوتا ہے، نکاح کے لائق نہیں رہتا ہے۔ اس کا ذمہ کس کے سر آئے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بتاؤ۔
ماں باپ ہی ہوں گے نا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان دو, بولنے لگے اللہ کا نام بلواؤ, اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر ہلکی سی مار مارے, اور جب بالغ ہو جائے تو نکاح کرا دے. ٹھیک ہے 15 سال میں بالغ ہوتا ہے لڑکا, 12 سال میں لڑکی بالغ ہوتی ہے. قانون نہیں ہے 18 سال کی عمر میں, 20 سال, ٹھیک ہے 20-21 سال کی عمر میں کریں نا. 25-26 سال کی عمر ہو رہی ہے لیکن ماں باپ اپنے ہی خواہشات اور ارمان کے پورا کرنے میں لگے ہوئے. اتنا بجٹ تیار ہونے دو, اتنا آنے دو. کتنا پیارا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے کر گئے ہیں, کتنا پیارا طریقہ, کتنی پیاری تہذیب ہم کو عطا کر کے چلے گئے ہیں. مسجد کے اندر آؤ, چھوارے تقسیم کرو, مہر ادا کرو, نکاح ہو گیا, جسے جو بولنا ہے بولے. اور بعض دفعہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے, اگر لڑکے نے اپنے جذبات کا اظہار کیا دین پہ چلنے کے لیے, سنت طریقے پر عمل کرنے کے لیے, اگر کہہ دیا نا اس نے کہ میں لڑکی والوں کی طرف سے کچھ نہیں لوں گا, کہتے ہیں سامنے سے. بعض لڑکوں کو اللہ ہدایت دیتے, بعض لڑکوں کو اللہ رب العزت ایسی توفیق عطا فرماتے کہ وہ ایسے وقت میں اپنے مردانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں میں لڑکی والوں سے کچھ نہیں لوں گا. ارے لڑکی دے رہے ہیں, اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہے, بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو نازو اور نخرے میں پالا ہے, اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کی ہے, اور وہ اٹھا کر ایک انجان انسان کے حوالے کر رہے. کتنا بڑا جگرا ہوتا ہے ماں باپ کا. اسکول سے آتی ہیں 4 گھنٹے, ہر وقت دماغ میں اولادیں گھومتی ہیں, اور ایک بول پر قبول ہے, نکاح خطبہ نکاح پڑھ لیا اور ایک انجان انسان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جانے کے بعد 1 ہفتے تک پریشان ہے کس حال میں ہوگی بیٹی, کیا ہوگا اس کا, نئی جگہ پر اس کو نیند نہیں آتی, نئی جگہ پر اس کا دل نہیں لگتا. ایسی کیفیت میں ماں باپ گزرتے ہیں. تو لڑکے نے اگر کہہ دیا نا کہ مجھے آپ بیٹی دے رہے, آپ کا بڑا احسان ہے, مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, جوڑا نہیں چاہیے, گاڑی نہیں چاہیے, گھوڑا نہیں چاہیے, تو بعض لڑکی والوں کی طرف سے بھی یہ غلطی ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں, لڑکے میں کچھ تو پرابلم دکھ رہا, لڑکے میں کچھ تو مسئلہ ہے. تحقیق کرتے ہیں یہ کیوں نہیں مانگ رہا ہم سے, اتنا سادہ نکاح کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسجد میں نکاح کرنے کو بول رہا, کسی کو بلانے سے منع کر رہا ہے, زیادہ دعوت اور ہال بک کرنے سے منع کر رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکے میں کچھ پرابلم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برکت والا نکاح ہو جس میں خرچہ کم ہو. جس میں پرابلم ہو وہ برکت والا نکاح نہیں ہے. پرابلم ہو تو سادگی سے نکاح کرنے کو نہیں کہا ہے. آج کل دیکھیں بڑے بڑے سوشل میڈیا پر ویڈیوز آتے ہیں نا, مالدار لوگ بھی سادگی سے نکاح کرنے پر الحمدللہ آمادہ ہو چکے ہیں. لیکن آج غریب سے غریب طبقہ قرض لے کر نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. قرض اٹھا رہا ہے, 10 سال 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا قرض اٹھا کے اپنی اولاد کے لیے نکاح کر رہا ہے. اولاد گئی اور یہ ساری زندگی قرض پھیرنے میں لگا ہوا ہے. کس کو خوش کرنے کے لیے, کس کو خوش کرنے کے لیے بتائے؟ کتنا بھی آپ خرچہ کریں, نام رکھنے والے نام رکھیں گے, انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھائیں گے, آپ کے پیچھے تانے دینے والے تانے دیں گے. اور کس کو خوش کرو گے آپ؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کے اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے. آج ساری دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, اس کو اگر نہ بلائے تو یہ کیا کہے گا, اس کو اگر ہدیہ نہیں دیا تو یہ کیا بولے گا. ارے کس کو راضی کریں گے, کس کو خوش کریں گے آپ؟ ایک اللہ کو راضی کرو, اللہ سب کو راضی کریں گے. ایک اللہ کو خوش کرو, اللہ سب کو خوش کریں گے. اللہ کی مرضی سامنے رکھو, اس کے بعد کوئی راضی رہتا ہے رہے, نہیں رہتا ہے میری بلا سے. یہ اپنا مزاج بنا لے, عورتوں کے آگے نہ جھکیں. میری بیوی نے مجھے مجبور کیا, میری اماں نے مجھے مجبور کیا, میری دادی نے مجھے مجبور کیا. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ رب العزت کے احکام سمجھ میں نہیں آ رہے, اللہ کے رسول کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بوڑھے اماں کی ساری زندگی تو اپنے خواہش پہ چلا ہے, جب بات شریعت کی آتی ہے تو بیویوں کا سہارا لیتے ہیں, عورتوں کا سہارا لیتے ہیں. یہی اورانا مارکیٹ میں سننے کو ملتا ہے. اچھے لوگ بھی, ارے بھائی تیرے تو مردانگی کے قصے ہم نے سنے. ہاں مولوی صاحب وہ باہر ہے. کیا کہتے, مردانگی کے قصے کہاں ہیں؟ بولو باہر ہے, وہاں نہیں چلتا. وہاں چلانے کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن جب بات دین کی آ جائے نا, وہاں ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے. شریعت کیا, اس لیے کہ شریعت میں سکون ہے, شریعت میں برکت ہے, شریعت میں راحت ہے. کر کے دیکھے, وقت گزر جاتا ہے,
وقت کیا ہے گزر جاتا ہے، بولنے والے بول کے تھک جاتے ہیں، معاملہ جدھر ادھر ہو جاتا ہے، ہر ایک کے گھر میں اپنے اپنے مسائل ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا نکاح میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اتنا ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے گھر میں اپنے مسائل ہیں، ان کے گھر میں اپنے پڈے ہیں، وہ خود اپنے پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اسی لیے اللہ کو سامنے رکھو. کسے سامنے رکھیں؟ اللہ راضی ہونا چاہیے بس. نکاح کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر تو لڑکا اگر کہتا ہے کہ بھائی مجھے سادگی سے نکاح کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے شکرانہ کی نماز پڑھنی چاہیے کہ اللہ تو نے میرے بیٹی کے لیے ایسا بہترین خوددار غیرت والا داماد عطا فرمایا ہے. یہ نہیں کہ اس کے مردانگی پر اور اس کی غیرت پر کیا ہے انگلی اٹھائی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اشکالات ختم ہونے چاہیے مارکیٹ سے، کہیں نہ کہیں آ کر ہم کو یہ ختم کرنا ہے بھائی. یہ اپنے مسلمانوں کے اندر، حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. نکاح کے جو سارے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے لڑکیاں، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتی ہے، ایک لڑکی نے اسلام پر ریسرچ کیا، اسلام کو پڑھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی، وہ اسلام قبول کرنے ہی والی تھی، لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھا، مسلمانوں کے نکاح کو، ریتی رواج کو دیکھا تو وہ سمجھنے لگی اور اس نے یہ کہہ لیا کہ میں بھی اگر اسلام قبول کروں گی اور میں بھی نکاح کرنے لگ جاؤں گی تو مجھ سے بھی دہیج مانگا جائے گا، مجھ سے بھی لاکھوں کی ڈیمانڈ کی جائیں گی، میں مسلمان نہیں ہوتی. حالانکہ اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہوا ہے اور غیروں سے لیا ہوا ہے. اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 11 ولیمے، 11 نکاح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. حضرت زینب کا نکاح فرمایا، صحابہ سے فرمایا آؤ اپنے پاس جو ہے لے کر آؤ، کسی کے پاس کھجوریں ہیں، کسی کے پاس پنیر ہے، کسی کے پاس دودھ ہے، لے کر آؤ. دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پہ ساری اشیاء رکھی گئی، کھا لیا، کھانے کے بعد کہا یہ تمہاری امی حضرت زینب کا ولیمہ ہے. کیا ہے؟ کیا ڈیکوریشن، 1.5 لاکھ کا ہال، اس میں 1 لاکھ کا ڈیکوریشن الگ سے، کھانے کے کیٹر الگ اور ڈشز الگ، اسٹارٹر الگ. اس اسٹارٹر کے بعد جو اصل جو مقصد ہوتا ہے اس کا نمبر آنے سے پہلے انسان ڈھوس ہو جاتا ہے. بھائی ابھی اتنا اسٹارٹر ڈھوس لیا، اب کھانا کیسے کھایا جائے گا؟ جو بچایا تھا وہ کھانا بھی بنایا گیا اتنے کوانٹٹی میں، جو بچا اس کا کیا بل تو پے کرنا پڑے گا نا. یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ بتاؤ یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اللہ پوچھے گا نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ پوچھے گا، جوانی دی اللہ پوچھے گا، زندگی دی اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی کس کام میں لگائی، جوانی دی تھی کس ضروریات اور خواہشات کے پورا کرنے میں لگائی، مال دیا تھا کہاں پہ خرچ کیا ہے، اللہ پوچھے گا. یوں ہی. لیکن مسئلہ جو ہے نا، جو درد والا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جس کے مال ہے وہ تو اڑا ہی رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اڑا رہا ہے. ایسے قرضہ لے کے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا، اتنا ہی درد ہے نا، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، قرضہ لے لے کر جو ہے مسلمانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کر کے جاؤ. اور ایجوکیشن جو کہہ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گزشتہ جمعہ کو ایک نوجوان ساتھی کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ایجوکیشن سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اردو اسکول، بھائی اردو ہم سکھا لیں گے، ہم مکتب میں بیچتے ہیں نا، ہم انشاءاللہ سکھا لیں گے. اردو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مہینے 2 مہینے میں آنے والی زبان ہے. انگریزی اسکول کھولو نا، لیکن مسلمانوں کی ہونی چاہیے. دین سلامت رہے گا، ایمان سلامت رہے گا. عقیدے کو برباد کرنے والی چیزیں آج اسکولوں کے اندر ملاوٹ کر کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے. ایک جگہ اسکول سے کیا آیا، ایک کارگزاری آئی، بچوں کو ہوم ورک دیا گیا کہ یہ بتاؤ، لکھ کر لاؤ کل کہ پورے ہندوستان میں کون سے ایسے درخت ہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے. اب بچے گھر آ کے ماں باپ سے پوچھ رہے، ماں باپ تحقیق کر رہے، اب ریسرچ ہو رہا ہے. ایک دن کا ہوم ورک پورا ہو گیا، دوسرا ریسرچ، دوسرا ہوم ورک. یہ بتاؤ کہ اس کی پوجا کیوں کی جاتی ہے. اب ان کے ڈیپ میں جائیں گے. اسلامی تعلیمات سے مسلمان کوڑا ہے. نبی کا نام نہیں معلوم، نبی کی زندگی نہیں معلوم، نبی کی بیویوں کی زندگی نہیں معلوم، ان کی اولادیں کتنی تھی نہیں معلوم، کتنی نبوت کی زندگی گزارے، کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنے حالات اٹھائے نہیں معلوم ہے. 12 ربیع الاول آئے، عید میلاد النبی کا موقع آیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، حضرت کا عشق، حضرت کا جنون کیا ہے، جاگ جاتا ہے. اے میں مسلمان، میں کیا ہے. جانے والوں سے پوچھو، سوال کرو نبی کے بارے میں، نہیں معلوم ہے. بہت سے کو تو کلمہ بھی نہیں معلوم ہے. تو
ایجوکیشن کا انتظام ہماری بات کی آنے والی نسلوں کے لیے دے کر جاؤ، ورنہ کوسیں گی ہمارے لیے کوسیں گی، یہ انتظام کر کے جاؤ۔ اور کئی بہت ساری ترتیبیں بتا سکتے ہیں، مستورات کا انتظام کرو، یہ بھی کہا تھا گزشتہ جمعہ کو، عالمہ کو لے کر آؤ، جو پڑھانے والے باجیاں ہیں ان کو لے کر آؤ، ان کو تیار کرو، ایک جگہ پر ڈھیا بناؤ، مسجدوں کے دروازے کھولو ان کے لیے، مردوں کے جانے کے بعد ایک ایسا وقت متعین کرو جہاں پر کوئی مرد نہیں آتا ہے، اور کوئی عالمہ بلا کر دین کی باتیں ان کو سکھائیں۔ دل کے تختی پر جب قرآن کی آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی باتیں جب گریں گی نا، اللہ اسے فتنوں سے بچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگر اس وقت میں دجال بھی آ جائے اللہ اس سے حفاظت کرے گا۔ دجال اکبر الکبائر ہے، فتنوں کا بادشاہ ہے۔ یہ جو دیکھ رہے نا فتنے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اس کے چیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کو استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ جاؤ کہ دجال کا آنے کا وقت قریب ہے۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے فتنے روز صبح اٹھ کر جب ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، اس کو دیکھ کر اتنے پریشان ہیں۔ تو جب دجال آئے گا، ارے ہم نہیں تو ہماری نسلیں تو دیکھیں گی نا اسے، ہماری نسلیں تو دیکھیں گی، تو ہماری نسلوں کی ایمان کی ابھی فکر کرنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے فکر کی، الحمدللہ آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایمان پر باقی ہے، ایمان پہ چل رہے ہیں، تو ہماری بات کی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ یا جو بندی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بھی بچائے گا۔ تو قرآن کریم کے دل کے تختیوں پر جو گرتے ہیں نا، اس کے نقوش، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ فتنوں سے بچاتے ہیں۔ سال سال گزرتے، نہ لڑکیاں نہ لڑکے نوجوان قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے، پھر فتنوں سے کیسے محفوظ رہیں گے؟ رات دن فتنہ اپنے جیب میں لے کر پھرتے ہیں، فتنے اپنے جیب میں لے کر پھرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا فتنہ کل صبح کو دعوت دے گا، کون سا فتنہ کل صبح کو فتنے میں مبتلا کرے گا، آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ گھر بیٹھے ذلیل ہو رہے ہیں، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ 90% کیسز موبائل کی وجہ سے آج کورٹ کچہری کے اندر ہیں۔ تو ان فتنوں سے اگر ہم کو بچانا ہے تو قرآن کریم کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اور اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں گے نا؟ بولو کریں گے نا؟ زور سے بولے انشاءاللہ۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کرتے کرتے اگر کوشش کر رہے نہیں ہو پا رہی ہے، روزانہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے، اے اللہ کوئی ایسا بندہ کھڑا کر دے، کوئی ایسے شخص کو کھڑا کر دے جو امت مسلمہ کی رہبری کرے اور امت مسلمہ کے حال پر رحم کرے اور ان کے لیے ایجوکیشن کا اچھا انتظام کرے۔ اللہ کسی میں صلاحیت دیتے ہیں تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا تو سنا سکتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے امت پر کیسے حالات تھے، کیسے حالات تھے؟ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ باپ اپنے بیٹی کو، یہ جو دل میں محبت آئی ہے نا بیٹیوں کی، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کی برکت ہے، ہمارے نبی کی تہذیب کی برکت ہے، جو ان کے فضائل گنائے ہیں۔ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے، عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے، عورت اگر بہن کی شکل میں ہے، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے، چاروں کے فضائل الگ الگ بیان فرمائے۔ اور جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، کیسا سنگین دور تھا۔ باپ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتا تھا، ایک باپ نے اپنے 10 بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا۔ ایسے واقعات بھی کتابوں میں ملتے ہیں، پڑھے سیرت کی کتاب۔ ایسے وقت میں اور جب کسی بیوی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا تو بیوی کو مال وراثت میں وراثت کے ساتھ میں تقسیم کر دیا جاتا، یہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ کوئی وقات نہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ اور میں کوئی جھوٹی افسانی باتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، دیکھ لینا تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے نبی نے آ کے عزت کا دوپٹہ عورتوں کے سر پہ اڑایا ہے، اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کو ایک عزت عطا فرمائی ہے، اس کو ایک غیرت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے دیکھے نا، اللہ رب العزت نے جو ہے نا آسمان بنائے،
چاند ستارے سورج سیارے بنائے، آسمان سے بارش کو برسایا، زمین سے اناج کو اگایا، کتنی نعمتیں ہم پر برسائی، لیکن اللہ رب العزت نے کبھی بھی کہیں بھی جگہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کو جب بھیجا نا، لقد من اللہ، من کہتے احسان کرنے کو، احسان کے جتانے کو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو، میں نے تمہارے نبی کو تم پر بھیج کر تم پر کیا کیا ہے؟ بولو، احسان کیا ہے۔ جب بندہ بہت بڑی نعمت دے دیتا ہے نا، تو اس وقت بندے کو کہنا پڑتا ہے تاکہ سامنے والوں کو احساس ہو جائے تجھے جو دیا ہے وہ نعمت معمولی نہیں ہے، تجھے جو نعمت دی ہے وہ کوئی ہلکی نہیں ہے، اس کی قدر کرو، اس کی کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا نبی بنا کر بھیجا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان تھا۔ ایسے وقت میں خون ریزی ہو رہی ہے، ایک دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ جنگ 40 سال سے لگی آ رہی ہے، اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ دیکھ فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، جھگڑا کیوں ہے؟ بچوں کو نہیں معلوم ہے، باپ کو نہیں معلوم ہے، ان کے دادا پردادا سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، اور جھگڑے کی وجہ کیا؟ سامنے والے قبیلے کے اونٹ نے ہمارے قبیلے سے پہلے کنویں سے پانی پلایا۔ یہ حالت تھی امت کی، یہ حالت تھی انسانیت کی، سسک رہی تھی انسانیت ایسے دور میں، شراب عام، جوا عام، زنا عام، قتل و غارت گری امن کا جنازہ نکلا ہوا تھا، چاروں طرف بت پرستی تھی، چاروں طرف غیر اللہ کو پوجا جا رہا تھا، چاروں طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ساری روئے زمین پر گناہ ہی گناہ تھا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی نے آ کے کبھی بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، حوالہ بتا دو ہمیں کہ ہمارے نبی نے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم پر یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہو، جو بھی ہو، کسی ایک پر بھی ظلم کیا ہو، ایک مثال لا کر بتا دو۔ کتنی مثال؟ ایک کہہ رہا ہوں، مکہ میں جب تھے اللہ کے رسول نبوت کا جب اعلان کیا، غیر تو غیر اللہ کے رسول کے اپنوں نے ان کو ستایا، سارا عرب اللہ کے رسول کا دشمن ہو گیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ کے رسول کو ستانے کی، پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے میں گئے، ان کی اونگلی رکھی گئی، گلا دبایا گیا، اللہ کے رسول کے صحابہ کو ستایا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، دو بیٹیاں طلاق ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئی، کیا دل پہ گزری ہوں گی؟ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی طلاق ہو کے گھر پہ آتی ہے، کتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ دو بیٹی اللہ کے رسول کو ستانے کے لیے، اللہ کے رسول کو پریشان کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو دل کی تکلیف پہنچانے کے لیے، اللہ کے رسول کی دو بیٹیوں کو طلاق دے کر گھر پہ بٹھوایا گیا، کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ طائف میں گئے، طائف والوں نے پتھر برسائے، ایسا ستایا کہ جوتی مبارک خون سے تر ہو گئی، پتھر کے سارے ٹیک لگا کر بیٹھے، پورا جسم چھنی ہے خون سے۔ یہ مشرکین مکہ کا حال تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے، مدینے میں جانے کے بعد بھی یہ چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، نہ کچھ سکون کا سانس لینے دیا۔ سن ہجری 2 آئی، غزوہ بدر پیش آیا، سن ہجری 3 آئی، غزوہ احد پیش آیا، جنگ کے لیے للکارا کرتے تھے، اور مدینے میں جو یہودی، جو نصارہ، جو عیسائی اور جو منافقین آباد تھے، ان کے ساتھ یہ مشرکین مکہ مل کے سازشیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی کھانے میں زہر ملا رہے، کبھی دشمنوں کو ان کے رپورٹیں دے رہے ہیں۔ یہ سارے حالات، شعبہ ابی طالب کا واقعہ دیکھیں نا، 3 سال تک شعبہ ابی طالب کے گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کو 3 سال تک محصور کیا گیا، قید کیا گیا، کھانا پانی سب بند کر دیا گیا، ببول کے پتے چبا کر زندگی گزاری۔ کئی کے پتے؟ دین کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ دین کے خاطر۔ بنی اسرائیل کے لیے جب اللہ من و سلوہ اتار سکتے ہیں تو ہمارے نبی کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں اتار سکتے ہیں۔ لیکن آنے والی امت یہ نہ کہے ارے نبی کو تو جنت سے دسترخوان اترتا تھا، ہمارے لیے کیا ہے، یہ نہ کہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے نہیں مانگا، ببول کے پتے چبا کر زندگی گزاری۔ 3 سال لاک ڈاؤن میں 2 سال گھر میں بیٹھ کے کھا پی کے عیش کر رہے تھے، پھر بھی پریشان تھے نا۔ بولو، ساری نعمتیں مل رہی ہیں بلکہ زیادہ مل رہی ہے، وزن بڑھ گیا بہت سارے لوگوں کا لاک ڈاؤن میں، اس کے باوجود پریشان ہے۔ یہ 3 سال تک شعبہ ابی طالب کے گھاٹی میں، اور کھانا پانی بند،
بائیکاٹ ہے, کوئی نکاح نہیں کر سکتا, بات چیت نہیں کر سکتا, لین دین سب بند کر دیا گیا. یہ ساری تکلیفیں ذہن میں رکھ کے سن ہجری 8 میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئے, سن ہجری 8 میں مشرکین مکہ نے جب معاہدہ اللہ کے رسول کے ساتھ توڑا, اس توڑنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو لے کر آئے اور مکہ المکرمہ کو فتح کیا. خانے کعبہ کے سامنے کھڑے مشرکین مکہ جو ہے نا, سامنے گردن جھکا کے کھڑے. اب ان کے دل میں یہ گمان, بلکہ گمان سے بھی بڑھ کر یقین تھا, آج تو ہمارا آخری دن ہے. ہم گئے, ان کے ذہنوں میں ساری کیسٹیں گھومنے لگی کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے صحابہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. بوریوں میں بند کر کے مرچی کا دھواں دیا گیا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو. سارے صحابہ کے ساتھ الگ الگ واقعات ہیں, پڑھے حیات الصحابہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. پڑھنا ہی نہیں ہے. کون سی کتاب کہا میں نے, بعد میں پوچھتے بھی نہیں. مفتی صاحب بیان میں ایک کتاب کا آپ نے پڑھنے کا مطالبہ کیا تھے, کون سی کتاب ہے؟ بول دیے. ایک دیوانہ تھا, بیٹھ کے کہہ دیا, میں نے کہا نا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کوئی تو سمجھے زباں میری. بعد میں پوچھتے ہی نہیں ہے. جب ہم اگر کتابوں کی طرف نہیں آئیں گے تو ہماری اولاد خاک آئیں گی. ہمیں نہیں معلوم نبی اور صحابہ کی زندگی, تو ہماری اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ بتاؤ. بیٹا پوچھتا ہے ابا صحابہ کسے کہتے ہیں؟ ابا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. ختم ہو گیا وہی جواب, مجھے نہیں معلوم. یہی ہے نا, ہمارے نبی کی زندگی کتنے سال, مجھے نہیں معلوم. ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا, مجھے نہیں معلوم. مجھے نہیں معلوم. کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ پہ, سوچ کے دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے نا. آج غیر ہمارے نبی کی زندگی پڑھ کے ہدایت پہ آ رہے اور ہم نبی کی سیرت سے کھو رہے ہیں. ربیع الاول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی کے طور پر جلوس نکالے جائے. گزشتہ جمعہ کو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی اپنی زندگی میں آ جائے, نبی والی زندگی ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. یہ نبی کا عشق ہوتا ہے, نبی سے پیار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں. جو ستانے والے تھے نا, لاؤ نا اسی تاریخ مثال پیش کرو. صحابہ کا لشکر پیچھے ہی کھڑا ہے ننگی تلواریں لے کر, ایک اشارے کی دیر تھی, اڑا دو گردنیں. کیا ستایا ہے ان لوگوں نے, کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے. میں نے بہت کم سنایا ظلم کی داستان جو مشرکین مکہ نے ہمارے نبی پر اور ہمارے نبی کے ساتھیوں پر جو ڈھائے نا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہید آئے. وہ کم بخت ابو جہل نے 2 جانوروں سے, 2 اونٹوں سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پیروں کو باندھا اور شرمگاہ پہ نیزہ مارا اور دونوں سواریوں کو دونوں سمتوں میں دوڑا دیا, بیچ میں سے چیر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سننے میں اچھا لگتا ہے, سننے میں آسان لگتا ہے, پڑھنے میں بھی آسان لگتا ہے. جس پر گزرتی ہے نا, سوچ کے دیکھے کیا گزری ہوں گی, کس کے خاطر. میری بہن میں تجھ سے کہتا ہوں اسلام کی تاریخ تجھ سے چلی ہے. اسلام مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والی اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا. عورت ہے, عورت کا ایمان ایسا کمزور نہیں ہوا تھا کبھی کسی تاریخ کے اندر. آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی تھوڑی لالچ پہ, تھوڑی تھوڑی خوبصورتی پر اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ایمان کا سودا کر رہی ہے. سمجھ جاؤ خدا را, جان دینی پڑے دے دو. اللہ کی محبت میں اللہ کل قیامت کے دن اس سے بہتر زندگی عطا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, صحابہ کا لشکر پیچھے ہے, مشرکین مکہ جو مجرمین تھے سامنے کھڑے گردن جھکا کے ڈر رہے کیا ہوگا کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا بولو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. کیا کہا ارے آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, آپ شریف النفس ہیں, آپ سے ہمیں رحم کی امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. آج سگا بھائی سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہ ہے جنہوں نے ہر وقت قتل کی سازشیں رچی ہے.
صحابہ کو زندہ دفنایا ہے، صحابہ کو جلایا ہے، صحابہ کو کاٹا ہے، تپتے ہوئی ریت پر لٹایا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لاؤ نا ایک مثال لے کر آؤ ہمارے نبی کے جیسی، ایک مثال لے کر آؤ۔ اور منافقین کے ساتھ جنہوں نے ہر وقت ستایا، اما عائشہ پر تہمتیں لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، ساری خبریں پہنچایا کرتے تھے دشمنوں کو۔ جب منافقین کا سرغنہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مرا ہے تو جنازے کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، بیٹے کے خواہش پر اللہ کے رسول نے اپنا جبہ اتار کر کفن کے لیے دے دیا ہے۔ ایسے اخلاق لے کر آؤ نا، پھر بھی کہتے ہو کہ اسلام دہشت گرد کا مذہب ہے۔ اگر دہشت گرد کا ہوتا نا، سب سے پہلے یہ فتح مکہ کے موقع پر جس نے ستایا تھا ان کی گردنیں اڑ جاتی، لیکن اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ جب مکہ میں اللہ کے رسول تھے، خانے کعبہ میں جانا چاہتے تھے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی چابی تھی، بعد میں ایمان لائے، ان کے پاس چابی تھی، اللہ کے رسول نے بلائے اور کہا کہ مجھے اس کی چابی دو، مجھے اندر جانا ہے۔ اللہ کے رسول کو چابی دینے سے انکار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان وہ دن بھی کیا دن ہوگا جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تو گردن جھکا کے نیچے کھڑا ہوگا۔ فتح مکہ پہ وہی ہوا، حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، چابی لی، کہا کہ بولو اب کیا ہوگا؟ وہ دن بھی یاد ہے جس دن میں نے تجھ سے کہا تھا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تو میرے سامنے گردن جھکا کے کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان اور نبی کا جگرا دیکھے، نبی کا کلیجہ دیکھے اور رحیمانہ اخلاق دیکھے کیا تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں ہوں گی اور قیامت تک ان کے نسلوں میں ہی رہیں گی، اور آج بھی انہی کے نسلوں میں ہیں۔ آج بھی کیا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ یہ ویوہار ہو رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جیسے پاور میں آتے ہیں اپنے لوگوں کو عہدے بانٹے جاتے ہیں۔ یہ خانے کعبہ کے چابی کتنا پاورفل ہو رہا ہے، کتنی پاورفل چیزیں، یہ عزت والا تمغہ ہے۔ خانے کعبہ کی چابی ان کے خاندان میں ہے، ان کا خاندان عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو ایسے اخلاق والا انسان، ایسے شریفانہ اخلاق والا، منصفانہ عادلانہ مزاج رکھنے والا انسان دنیا میں آج تک آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کی زندگی پڑھے آپ کو پتا چلے گا اسلام کیا چیز ہے۔ اللہ رب العزت خاص طور پہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو ہمارے نبی کی زندگی پڑھنے کی اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے